तकरीबन 20-21 सवाल बने हैं, ये उसमें से 2-3 ये आपने पास किए हैं। جی سر असूल काफ़ी में इमाम कुलैनी रहमुल्लाह ने लिखा है, इमाम मोहम्मद बाकर की ने अबू बकर की पोती से शादी की थी। ये جی उसी सियाको सबाक से अरशाद भट्टी ने ये सवाल रेज किया था। इसका मतलब यही था कि वो आपस में उनकी उस तरह कोई तासब, कोई दुश्मनी, कोई अदावत या इतनी खिलाफ मुखालफत नहीं थी। आप लोग शिया लोग इसको इस तरह पेंट करते हो और प्रेजेंट करते हो, जबकि वो आपस में रिश्तेदारियां और वगैरह वगैरह नाम तक रख रहे हैं। नाम का तो आपने दे दिया, इसका अभी ये स्पेसिफिक। جی سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حضرت محمد ابن ابی بکر کے پوتی تھی. محمد ابن ابی بکر رحمہ اللہ، اچھا اچھا، ہاں، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے کی طرح تھے، اور وہ ہاں، گرچہ بظاہر ابو بکر کے بیٹے تھے، لیکن وہ بالکل پکھٹر شیعہ تھے، اور انہوں نے امیر پرورش حضرت علی علیہ السلام نے کی تھی ان کی۔ پرورش حضرت علی علیہ السلام نے کی تھی بچپن سے. میں آپ کے خدمت میں دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب اختصاص شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، چاپ دار المفید، یہاں پر محمد ابن ابی بکر کا وہ سناتے ہیں کہ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رحمہ اللہ وصلی اللہ علیہ، اللہ کی رحمت کرے اور اللہ ان پہ صلوات بھیجے، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دن ابو بکر محمد نے کہا ابسط یدک ابایعک، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ آپ نے پہلے تو بیعت کیا تھا، کہا کہ بلا، لیکن دوبارہ ایک دفعہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو جب مولا امام امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس نے کہا اشہد انک امام مفترض طاعتک وان ابی فی النار. اس نے اس بات پہ بیعت کیا تھا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ امام مفترض طاعہ ہیں، اور میرے والد صاحب جہنم میں. اس بات پہ ابو بکر محمد ابو بکر نے امام علی علیہ السلام سے بیعت کی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا كانت النجابت من قبل امه اسماء بنت عمیس لا من قبل ابی. اس میں نجابت اور شرافت اور طیب نفس اس کی والدہ کی جانب سے، اس کے والد کی جانب سے نہیں تھے. کس نے فرمایا؟ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے. ان کی ماں جو ہے نا ام فروہ، وہ محمد ابن ابی بکر کی پوتی ہے. تو ان کے اور ام فروہ رضی اللہ عنہا کے والد صاحب بھی تھے، شیعہ تھے. محمد ابن ابی بکر کے صاحبزادے قاسم ابن محمد، وہ بھی شیعہ تھے. امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا ان محمد ابن ابی بکر بايع علی علیہ السلام علی البراءۃ من ابی، کہ محمد ابن ابی بکر نے امام علی علیہ السلام سے اپنے والد کی براءت کی شرط پر، اپنے والد سے دشمنی کے شرط پر اس نے بیعت فرمایا تھا. جی، تو محمد ابن ابی بکر بہت عظیم انسان ہے. جی، یہ کتاب کا کیا نام بتایا اس کتاب کا؟ اختصاص شیخ مفید کی کتاب اختصاص شیخ المفید. شیخ مفید صاحب، ٹھیک ہے. جی، اس کا جواب وہ دیں گے پھر انشاءاللہ. وہ اچھا، اس کے بعد سوال ہے سر، یہ امام صاحب کے نائب ہیں، نائب خاص، جن کا نام نامی ہے حسین بن روح النوبختی. تو وہ کہتے ہیں نائب خاص فرقہ شیعہ میں لکھتے ہیں، حسین بن روح النوبختی لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں بیٹے اسماعیل کو نامزد کیا تھا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کو علم نہیں تھا. امام نے فرمایا مجھے ہی نہیں علم، اللہ کو بھی علم نہ تھا، اللہ کو بدا ہوا. تو یہ عقیدہ بدا کیا ہے؟ یہ کیا شیعہ اس کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو آپ لوگ شیعہ کی کتب میں یا عام مطلب شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، حاجت روا اور استعانت، اور یہ ٹاپک تو بہت آپ نے ذکر کیا، اس کے اوپر آپ کے خطبات بھی موجود ہیں، مناظرے بھی ہوئے ہیں. تو یہ کہنا، یہ حاجت روا کہنا، مشکل کشا کہنا، یہ شرک کے معنوں میں آتا ہے. یہ ارشاد بھٹی صاحب نے یہ جی سوال اس میں ذکر تھا آپ کا. جی، تو یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی مستقل کسی کو سمجھے نا، مستقل، کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اور اللہ کے قوت کے بغیر، وہ یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے اذن سے، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ کی مشکل کو حل کر دیتا ہے، تو اس میں کسی ایک، میں آپ کو یہاں پہ اس میں شرک نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ آپ کے پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ خود بھی دیوبندی ہیں. مزے کی بات یہ یہ مولانا عثمانی صاحب ہیں، وہ ان کی تفسیر وہ بھی دیا تھا. وہ تو مشہور، وہ میں نے دکھا دیا تھا نا. عثمانی صاحب کی تفسیر بھی وہ بھی آپ کو دکھا سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ بھی دکھا لیتا ہوں. ایک اور بھی چیز میں آپ کو دکھا لیتا ہوں جو پہلے میں نے کبھی نہیں دکھایا. یہ چلو میں تفسیر عثمانی پہلے دکھا دیتا ہوں، پھر یہاں پہ آ جاتا ہوں.
ملاحظہ کریں تفسیر عثمانی، یہ خود دیوبندی ہے بھائی، دیوبندیوں کا بلکہ امام، بلکہ ان کا بہت بڑا عالم ہے۔ چاپ دار الاشاعت پارہ 1 تا پارہ 10۔ وہ کل ایک شخص نے پوچھا تھا نا کہ قرآن کے پارے کہاں سے آ گئے، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کرنا، یہ بعد میں حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوا ہے، عراق میں بنی امیہ کے زمانے میں انہوں نے قرآن کو 30 اجزاء میں تقسیم کیا اور پھر مزید اس کو تقسیم کیا، رکوع فلان فلان میں تقسیم کیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کا کام ہے۔ اچھا یہ تفسیر عثمانی ہے، الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے تفسیر میں وہ کیا کہتے ہیں، اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کے ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ استعانت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہی استعانت ہے۔ اچھا میں ایک اور آپ کو دکھاؤں، یہ البصائر لمنکری التوسل باہل المقابر، تالیفات مولوی حمداللہ جان الداجوی، یہ سہارنپور میں پڑھے، تقسیم ہند سے پہلے انہوں نے پڑھا تھا، ابھی ان کی وفات ہوئی ہے، تقریباً 100 سال کے قریب ان کا عمر ہے۔ یہ جو ہے ولادت شاید 1920 ہے، پتہ نہیں اس طرح ہے، 1924 ان کی ولادت ہے ابھی، اور سنہ 2020-2019 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور یہ بہت بڑے عالم تھے دیوبندیوں کے، صوبہ سرحد میں، افغانستان، پاکستان، پٹھانوں میں ان کی بڑی تاثیر ہے، اور یہ بہت فاضل آدمی تھے، ان کی کتاب سے پتہ چل جاتا ہے یہاں پر۔ اچھا یہ بہت ساری جملے کہتے ہیں، تو باتیں تو ان کی بہت ساری ہیں۔ صفحہ نمبر 20 میں وہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الشِّرْكُ فِي الْإِسْتِعَانَةِ بِأَنْ يَطْلُبَ أَحَدٌ الْعَوْنَ مِنَ الْغَيْرِ، شرک اس طرح کہ کوئی استعانت کرے، استعانت سے کیا مراد کہ انسان مدد طلب کرے غیر اللہ سے، فَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرَ مُسْتَقِلٌ وَخَالِقٌ لِلْعَوْنِ فَهُوَ شِرْكٌ فِي الصِّفَاتِ وَإِلَّا فَهُوَ لَيْسَ بِشِرْكٍ۔ اگر انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ غیر جو آپ کی مدد کرے گا وہ مستقل ہے، وہ خود بغیر اللہ کے اذن کے، بغیر اللہ کی اجازت کے، بغیر اللہ کے حول و قوت سے، بغیر یہ کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہو کہ وہ آپ کی مشکل روا کرے، آپ کے حاجت روا کرے، وہ خود مستقلاً آپ کی وہ مشکل حل کر دیتا ہے، تو بلا شک بلا ریب یہ شرک فی الصفات ہے، وإلا شرک نہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ مجھے شفا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اسے مدد طلب کریں، وہ یہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کافی لمبی ہے، بہرحال جی ہاں بس تقریباً ہمیں 2 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، 2.25 گھنٹے سوالات پوچھیں تاکہ اگلا سیشن نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا۔